تیسرا سوال جو پوچھا جائے گا قبر میں وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ من نبیوں کا، تمہارا نبی کون تھا؟ آپ کیا جانتے ہیں محمد رسول اللہ کے بارے میں؟ کون تھے وہ؟ آخری نبی تھے. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ میں پیدا ہوئے تھے. ان کے والد کب فوت ہوئے تھے؟ ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے. والدہ کب فوت ہوئی تھی؟ جب 6 سال کے تھے. مکہ میں رہ کے کیا کیا کرتے تھے؟ بکریاں چراتے تھے اور تجارت بھی کرتے تھے اور غار حرا میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، جو بھی ان کو سمجھ آتی تھی اسلام سے پہلے. پھر 13 سال آپ دوبارہ اسلام پیش کرنے کے بعد مکہ میں رہے اور اس میں آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، لیکن آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا، آپ نے کبھی خیانت نہیں کی تھی، آپ کا اخلاق بہت بہترین تھا، آپ کے مینرز بہت اچھے تھے، کبھی کھانے میں عیب نہیں نکالا تھا، گھر میں اپنے گھر والوں کی مدد کرتے تھے کام کاج میں، جب اذان سنتے تھے تو فوراً مسجد چلے جاتے تھے، بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ سواری پہ بٹھا لیتے، ان کے ساتھ باتیں کرتے، ان کو دعائیں دیتے، اور بچوں پر سب سے بڑھ کے رحم دل تھے، ان کے ساتھ کھیلتے، ان کو پیار سے مخاطب کرتے، ان کو پیار سے اٹھا لیتے، ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے. آپ کے ایک خادم تھے حضرت انس جو 10 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ رہنا شروع ہوئے تھے اور 10 سال تک آپ کے ساتھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ڈانٹا نہیں، آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں. آپ جب لوگوں سے ملتے تھے تو کیسے ملتے تھے؟ مسکرا کر، اسمائل کرتے تھے، کمزور لوگوں کا خیال رکھتے تھے، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے تھے. لوگوں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ جواب میں لڑائی جھگڑا؟ دعا دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے. یس، اپنے دشمنوں کے لیے بھی سراپا رحمت تھے. آپ کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ آپ کی زندگی کا مشن کیا تھا؟ اسلام کی دعوت دینا. آپ نے بتایا مجھے کہ آپ خاتم النبیین تھے. اب نبی تو کوئی نہیں آئیں گے تو اب اسلام کو پھیلانا کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری. یس، آپ لوگ بے شک دنیا کی تعلیم حاصل کریں جیسے میں نے بھی کی، پھر اس کے بعد میں نے دین کو بھی پڑھا اور مجھے یوں لگا کہ جیسے صحیح طور پر لوگ عام طور پر دین پھیلا نہیں رہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑ نہیں رہے ہیں لوگ، لیکن تھوڑے ہیں، تو مجھے اس فیلڈ میں آنا چاہیے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس کو بہت زیادہ انجوائے کرتی ہوں اور بہت مجھے خوشی محسوس ہوتی، دل میں بے پناہ ایک اطمینان اور سکون ہوتا ہے. میں نے پی ایچ ڈی تک ڈگری بھی حاصل کی، میں نے یونیورسٹی میں بھی پڑھایا، میں نے دنیا بھی گھومی، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب میں یہ خیر بانٹتی، جب میں لوگوں کو اللہ کی باتیں بتاتی، جب میں لوگوں کو اللہ سے جوڑتی، جب میں اللہ کو یاد کرتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمارا خالق اور مالک ہے، ہمیں سب سے زیادہ اس سے محبت کرنی چاہیے کیونکہ اس کے احسانات ہم پہ سب سے زیادہ ہیں اور ہم نے واپس بھی اس کے پاس جانا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے. اگر وہ ہم سے خوش ہوگا تو کوئی مشکل ہی نہیں، لیکن اگر وہ ناراض ہوا تو ہمارے ماں باپ بھی ہمیں کچھ نہیں دے سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ شاباش، ان کی امت کو بخش دیا جائے، لوگ جہنم سے بچ جائیں. یہ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کوئی بھی آگ میں نہ جائے. آج ہماری بھی سب سے بڑی خواہش یہی ہونی چاہیے کہ لوگ آگ میں نہ جائیں، لوگوں کو اپنے رب کا پتہ چل جائے، لوگوں کو اپنے دین کا پتہ چل جائے. آپ اپنی امت کے لیے روتے بھی تھے، دعائیں کرتے تھے، اور آپ کو چوائس دی گئی کہ آپ کوئی دعا کرے قبول ہوگی تو آپ نے اپنی امت کے لیے سیو کر لی کہ میں قیامت کے دن مانگوں گا تاکہ میری امت کی نجات ہو. آپ امت کی شفاعت کے لیے رات بھر فکر مند رہے. تو ہمارا ان سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا، ہمیں آپ سے محبت کرنی چاہیے. کس سے زیادہ؟ اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنے بہن بھائیوں سے بھی زیادہ، سب انسانوں سے زیادہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے.
پھر آپ کی باتیں ماننی چاہیے، آپ کی سنت پر چلنا چاہیے، آپ کی اتباع کرنی چاہیے، آپ کی عزت کرنی چاہیے، آپ کی سیرت میں چلنا چاہیے، ہر معاملے میں آپ کی بات ماننی چاہیے، جیسے نماز ہے، باقی چیزیں ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی قیامت کے دن پھر آپ اس کی شفاعت نہیں کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی آپ کے طریقے معلوم کرنے چاہیے، اور کثرت سے درود پڑھنا چاہیے۔ جیسے آج جمعے کا دن ہے تو جمعے کے دن کی سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے، اور آپ سے ملاقات کا شوق بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ کی محبت میں غلوب نہیں ہونا چاہیے۔ غلوب کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو اللہ کے برابر نہیں قرار دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو ہر ایک کو اس کے مقام پہ رکھنا چاہیے، یہی صحیح دین ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ قرآن کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہوں تو ایک اپلیکیشن ہے لرن قرآن، لرن قرآن، اس میں قرآن مجید کا لفظی ترجمہ اردو میں بھی، انگلش میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اور پھر اس کی ٹرانسلیشن بھی ہے، اس کی تجوید بھی ہے، اور ایک ایک آیت کی چنکنگ کی گئی ہے اس میں۔ تو اگر آپ ایک ایک آیت روز پڑھنا شروع کریں تو آپ ایک سال میں کتنی ساری آیتیں پڑھ لیں گے، اور جب آپ کو ٹائم زیادہ ملے تو آپ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور ایپ ہے قرآن فار آل، تو انشاءاللہ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ ہے یا سیل فون ہے، کہ آج کل تو بچوں کے پاس بھی گیجٹس ہیں، اور اگر نہیں اور لیپ ٹاپ ہے گھر میں تو اس پر بھی اگر آپ سرچ کریں میرے نام سے farhatashmi.com تو پورے قرآن کی تفسیر اور ترجمہ آپ کو مل جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں کم از کم ایک بار ضرور سنیں، ضرور پڑھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، اللہ کی محبت ہو، اور جب ہم آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس دنیا سے نکل کے جائیں اس ٹیسٹ کو پاس کر کے، تو وہ خوشیوں کی زندگی ہو، وہاں کوئی غم اور فکر نہ ہو، وہاں کوئی ریگریٹس نہ ہو کہ ہم نے اپنی زندگی ضائع کر دی۔ تو آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں، آپ کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی انتظامیہ کو بہترین جزائے خیر دے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔